الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان عطاری کی جانب سے اسیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 9واں لیکچر ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے 8 لیکچر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے پچھلے لیکچرز نہیں سنے وہ بھائی اور بہنیں پچھلے لیکچرز کو سن لیں، کیونکہ جب آپ پچھلے لیکچرز کو سنیں گے تو پھر آپ کو اگلے لیکچرز کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اس سے ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا وہ تھا زبان سے تشخیص، تو اس پر میرے بھائیوں کے میری بہنوں کے بہت اچھے فیڈ بیک آئے، آپ نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا، بہت ساری محبتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی دعاؤں کو اور محبتوں کو سلامت رکھیں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی طرف بڑھوں، آج ہمارا موضوع جو ہے، آج ہمارا لیکچرز جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ایک طبیب جو ہے وہ یورن کے ذریعے، وہ پیشاب کے ذریعے، قارورے کے ذریعے وہ ایک مریض کی تشخیص جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل اسیرت دواخانہ کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جو میرے بھائی اور بہنیں طب سیکھنا چاہتے ہیں، قانون مفرد اعضاء سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک میری بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، یورن کے ذریعے جو مزاج کی تشخیص کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان شرائط کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے جس مریض کا آپ یورن چیک کر رہے ہیں، آپ پیشاب چیک کر رہے ہیں، تو آپ اس کا قارورہ چیک کریں گے۔ اب قارورہ جو ہے وہ کون سا پیشاب ہوتا ہے؟ وہ پیشاب ہوتا ہے جو صبح کا سب سے پہلا پیشاب ہو، اس کو قارورہ کہتے ہیں۔ اور جب بھی آپ مریض کا قارورہ چیک کریں گے تو مریض جو ہے اس نے 5-6 گھنٹے کی نیند کی ہوئی ہو، یعنی مریض جو ہے 5-6 گھنٹے سویا ہوا ہو رات کو، اس کے بعد جو پہلا وہ پیشاب کرے گا وہ قارورہ ہوگا، اس سے ہی مرض کی تشخیص جو ہے وہ کی جائے گی۔ اگلی بات، قارورہ جو ہے بالکل مکمل ہونا چاہیے، مقدار میں پورا ہونا چاہیے، اور اس قارورے کو آپ 1.5 لیٹر یا لیٹر والی بوتل میں جو ہے وہ ڈال لیں، یعنی بوتل جس میں قارورہ ڈالیں وہ لیٹر والی ہو یا 1.5 لیٹر والی ہو، بڑی بوتل ہو اس میں قارورہ ڈالیں، اور اس بوتل کا کلر جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہو تاکہ آپ کو پھر اس کی تصویر دیکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جب مریض بیرون ممالک میں ہوتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں تو پھر ہی قارورہ جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے، اور جب بھی آپ نے قارورے کی پک جو ہے وہ منگوانی ہے تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو مریض کو یہ کہنا ہوگا کہ وائٹ بوتل میں، کوک کی بوتل میں یا پیپسی کی بوتل میں قارورہ ڈلوائیں، اور پھر اس کا اوپر کا جو کور ہے وہ اتار دیں، اور پھر فلیش کے بغیر تصویر بنائیں تاکہ جو بھی قارورے کا کلر آپ دیکھیں وہ بالکل کلیئر ہو، جس سے آپ کو مزاج کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اور اگلی شرط جو ہے بہت اہم ہے، جس مریض نے بھی قارورہ
چیک کروانا ہے، آپ نے اس کا قارورہ چیک کرنا ہے، تو وہ رات کو سوتے میں کوئی بھی کسی قسم کی وہ میڈیسن نہ لے، وہ چاہے دیسی ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے کسی طرح کی بھی میڈیسن ہو وہ نہ لے، اور اعصابی جو خوراک ہے، اعصابی فوڈز جتنے بھی ہیں وہ نہ لے۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ لے، سادہ غذا جو ہے وہ کھائے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنا قارورہ جو ہے، پہلا پیشاب جو ہے مریض کا وہ ایک بوتل میں کرے اور اس کی آپ پک لیں جو فلیش کے بغیر ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ساری شرائط کی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ جب بھی آپ کسی مریض کا مزاج چیک کرنے کے لیے، اس کی تشخیص کرنے کے لیے آپ اس کا قارورہ منگوائیں تو ان ساری باتوں کا آپ خیال رکھیں، اس کے بعد ہی آپ قارورہ جو ہے وہ مریض کا دیکھیں۔ اور جس مریض کی آپ پک منگوانا چاہتے ہیں اسے کہیں کہ قارورے کی پک جو ہے آپ نے ہمیں 2 گھنٹے کے پہلے جو ہے وہ بھیجنی ہے، یعنی مریض آپ کو 2 گھنٹے کے پہلے جو ہے وہ قارورے کی پکچرز جو ہیں وہ آپ کو بھیج دے۔ اب آتے ہیں مزاج کی طرف کہ کون سے مزاج میں قارورے کا کلر جو ہے کیسا ہوتا ہے۔ ایک طبیب کے لیے اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ یورین کو دیکھے، وہ پیشاب کو دیکھ کے ڈاکٹر حضرات تو لیبارٹریز میں مشینوں میں ڈالتے ہیں اور پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو مرض کیا ہے۔ اور ایک طبیب جو ہے اسے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب قارورے کا وہ یورین کا کلر دیکھے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو میرے پاس مریض آیا ہے جس نے یہ اپنے قارورے کی پکیں ہمیں بھیجی ہیں، ان کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا پوری ویڈیو کو تاکہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ سکیں۔ اعصابی عضلاتی مزاج جو ہوتا ہے، نمبر 1 تحریک جو ہے، اس میں قارورہ جو ہے مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کلر جو ہے پانی کی طرح سفید ہوتا ہے، کبھی کبھی ہلکا پیلا ہوتا ہے، ورنہ اس میں پیشاب آئے گا بھی زیادہ اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ اور نمبر 2 پہ جو تحریک ہے عضلاتی اعصابی، عضلاتی اعصابی تحریک میں قارورے کا کلر جو ہوتا ہے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے اور اس میں سیاہی ہوتی ہے، سیاہی مائل جو ہے وہ قارورہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور مقدار میں زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری تحریک عضلاتی غدی، اور عضلاتی غدی میں میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے قارورے کے بہت سارے کلر جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے رنگ دیکھے ہیں، جتنے بھی کلرز میں نے خود دیکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے سینے کے راز میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو مریض کا مزاج دیکھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ اس میں کئی رنگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں قارورے کا کلر جو ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے اور سیاہی مائل ہوتا ہے، یعنی قارورے کا کلر سرخ اور سیاہی مائل اس تحریک میں ہو سکتا ہے عضلاتی غدی میں، اور یہ قارورہ جو ہے گاڑھا ہوگا۔ کبھی تو اس میں نے جو دیکھا ہے مریض کا قارورہ جو ہے وہ سرسوں کے تیل کی طرح ہوتا ہے، یعنی بالکل سرسوں کے تیل کی طرح، یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سرسوں کا تیل ہی ہے۔ اس طرح کا کلر بھی عضلاتی غدی میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ یا پھر اسی تحریک میں عضلاتی غدی میں قارورے کا کلر جو ہے وہ گولڈن بھی ہوتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے قارورے کی یہ عضلاتی اعصابی 2 نمبر تحریک سے تھوڑی کم ہوتی ہے، یعنی جتنا قارورہ عضلاتی اعصابی میں ہوگا عضلاتی غدی میں قارورہ اس سے ذرا کم ہوگا۔ نمبر 4 پہ تحریک آتی ہے غدی عضلاتی۔ جو غدی عضلاتی ہے یہ جگر کی کیمیائی تحریک ہے۔ اس میں قارورے کا کلر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، لیکن اس میں سیاہی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس میں قارورہ بالکل سرخ ہوگا اور سیاہی اس میں بالکل بھی نہیں ہوگی، اور یہ تحریک مجھے بہت ہی کم ملی ہے، لیکن اس میں جو اطباء نے، جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں قارورے کا کلر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جگر کی مشینی تحریک ہے غدی اعصابی، اور غدی اعصابی میں قارورے کا کلر جو ہوتا ہے یہ زرد اور سفیدی مائل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حرارت جو ہے وہ خارج ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے قارورے کا کلر جو ہے
زرد ہوتا ہے اور سفیدی مائل ہوتا ہے غدی اعصابی میں۔ اب آ جائیں دماغ کی کیمیائی تحریک جو ہے اعصابی غدی، اس کے قارورے کا کلر جو ہوتا ہے وہ ہلکا زرد ہوتا ہے، اور ہلکا زرد جو ہے وہ ہوتا ہے یا پھر اس کا کلر سبز ہوتا ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ اعصابی غدی میں جو قارورے کا کلر ہے ہلکا زرد ہوگا یا پھر سبز ہوگا، لیکن چاہے وہ ہے ہلکا زرد ہو یا پھر سبز ہو لیکن وہ سفیدی مائل ہوگا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں قارورہ جو ہے اس میں سفیدی غالب ہوتی ہے، ہلکا زرد ہوتا ہے یا پھر وہ دیکھنے میں سبز لگتا ہے لیکن اس میں سفیدی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اعصابی غدی جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے۔ اور میرا ایک تجربہ ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ سرسوں کے تیل میں پانی ڈال دیں اس کا کلر جس طرح کا ہو جاتا ہے، اس طرح کا کلر بھی میں نے اعصابی غدی تحریک میں قارورے کا جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔ اور اگلی بات جو اس میں نے دیکھی ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، اعصابی غدی کا جو قارورہ ہوتا ہے یہ چکناہٹ والا ہوتا ہے، یعنی اس قارورے میں چکناہٹ ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس قارورے میں جو ہے وہ چکناہٹ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے 6 مزاج میں 6 قارورے کے رنگ جو ہیں وہ میں نے بیان کیے، اور مختلف رنگ جو ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ ان کلرز کی سمجھ آ چکی ہوگی، ان مزاج میں جو قارورے کے کلر ہوتے ہیں ان کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، شرائط کا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھائی اور بہنیں میرے واٹس ایپ آفیشیل گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملیں گے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔